اب سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں والدین کے حقوق جس انداز میں بیان کیے گئے، بندہ جب بھی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتا ہے، اس کی تفسیر سماعت کرتا ہے، تو جن کے دل زندہ ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ والدین کو کس قدر مقام و مرتبہ دیا گیا۔ ہم اگر والدین کی کتنی بھی خدمت کریں، ہم اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کتنا بد نصیب ہوگا جو اپنے والدین کی بے ادبی کرے، توہین کرے۔ آج بعض سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دفتر میں کام کرتے ہیں تو اپنے باس کو ہم سپریم لا سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ، اس نے جو حکم دے دیا ہمیں کرنا ہے۔ ہم عقل کے گھوڑے وہاں پر نہیں دوڑاتے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو اسی صورت میں دوڑاتے ہیں جب ہمیں اپنی نوکری سے محروم ہونا ہو۔ اب ہم بتائیے کہ نوکری بچانے کے لیے ہم باس کی ہر بات کو سن بھی لیتے ہیں۔ ایک ملازم اپنے سیٹ صاحب کی، باس کی، افسر کی بات کو سنتا بھی ہے، بس اوقات اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی وہ سر جھکا کے کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے۔ لیکن باس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، ایمان کے بعد جب بات آتی ہے حقوق العباد کی، بندوں کے حقوق کی، تو اس وقت سب سے بلند و بالا مقام جو ہے وہ والدین کا ہے۔ یعنی والدین کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ایک تو زبانی اف ہوتا ہے، اور ایک اف کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ عربی میں اف اسے کہتے ہیں کہ والدین کی بات اگر اسے بری لگے اور ناگواری اور ناراضگی کے آثار بچے کے پیشانی پر آ جائیں، کہ جب آدمی کو کسی کی بات بری لگتی ہے تو چہرہ جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یا اس کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے اظہار سے بھی منع کیا ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے ان کا دل دکھ جائے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ کیا آج ہمارا ماحول، جسے ماڈرن کہہ رہے ہیں، کیا یہ روشن خیالی کی طرف لے جا رہا ہے یا ہمیں تاریکی اور اندھیری کی طرف لے جا رہا ہے؟ جیسے جیسے ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے والدین کی قدر و منزلت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس آیت کو غور سے سنیں۔ اس آیت پر آپ مزید تفسیر سننا چاہیں، بلکہ آپ کو سننی چاہیے، اور مزید قرآن کی آیتیں اور احادیث طیبہ آپ ضرور سماعت کریں، اور یہ کیسٹ ضرور حاصل کریں۔ آخر قصور کس کا؟ والدین سے محبت کیجیے۔ جب آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری سستی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ انسان ہے، یہ باتیں سنتے ہیں تو وقتی طور پر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، نسیان ہے۔ لہذا ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ یہ کیسٹ سن لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کا نور پیدا ہوگا، اور والدین کے قدر و منزلت انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں میں آئے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دیا کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیرے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان دونوں کو اف نہ کہنا۔ مفسرین فرماتے ہیں والدین جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں،
اف کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، تم پر ادب کرنا اور تعظیم کرنا لازم ہے۔ تو پھر یہاں بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ فرمایا اصل بات یہ ہے، عموماً جب والدین جوان ہوتے ہیں تو ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اگر اولاد کوئی بات کہہ دے تو ان کی نیندیں خراب نہیں ہوتی، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت اولاد کا ہلکا سا اف کرنا انہیں ذہنی فکر اور تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کئی ایسے والدین ہیں کہ اولاد کے ایک جملے کی وجہ سے پوری پوری رات نہیں سو سکتے، کئی بیماریاں ان کو آ جاتی ہیں، وہ مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اولاد یہ غور کرے کہ کہیں ہماری گفتگو سے ہمارے والدین کی نیند نہ اڑ جائے، ہمارے ایک رویے سے کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، کہ بڑھاپے میں دل شیشے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں برداشت کا مادہ کم ہو جاتا ہے، تو والدین میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، چڑچڑا پن بسا اوقات آ جاتا ہے، کسی کی بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ جوانی کے اندر تو آدمی پی جاتا ہے، دل میں بات کو چھپا لیتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جو دل میں ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے، تو وہ ان سے باتیں برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایسے موقع پر اگر اولاد ہی برداشت نہیں کرے گی تو پھر کون برداشت کرے گا؟ اولاد بس یہ تصور کرے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اللہ تعالی نے ہمارے معاون اور مددگار والدین کو بنایا، اور جب اب ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے تعاون کرنے والے اور مددگار بن جائیں۔ اگر ہم اپنے والدین کی گفتگو سن لیں گے اور ان کی ڈانٹ اور اس طرح کی باتیں پی لیں گے، سر جھکا کے سن لیں گے، تو ہمارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالی ہمیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اگرچہ وہ بلا وجہ ڈانٹ رہے ہوں، اگرچہ غلط فہمی کی وجہ سے ڈانٹ رہے ہوں، اگر فرما بردار اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اگر وہ سر جھکا کر سن لے اور ان کے غصے کو اپنے اوپر اتارنے دے، کہ جب اولاد کے اوپر والدین غصہ اتار لیتے ہیں تو ذہنی ٹینشن سے اور کئی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے کے اندر اگر بوڑھے لوگ اپنا غصہ نہ اتار سکیں بسا اوقات وہ کئی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اولاد ہی نہ سنے گی اور ان کے ساتھ تعاون نہ کرے گی تو بتائیے اور کون کرے گا؟ کیا ہم بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر جس طرح آج ویلنٹائن ڈے کے نام پر خرافات کی جا رہی ہیں، ایک ناجائز اور حرام رسم کو ادا کیا جا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا اسلامی تہوار ہمارے لیے کافی نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کوئی غیر اسلامی تہذیب وہ اسلام کا حصہ بن ہی نہیں سکتی۔ یہ سب حرام اور دشمنان اسلام کی لائی ہوئی سازشیں ہیں۔ تو کیا ہم مغربی تہذیب میں آج ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں؟ ہم مغربی تہذیب اور کافروں، ہندوؤں، سکھوں، یہود و نصارہ کی تہذیب کو اور رسم و رواج کو اپنا کر بسنت منا رہے ہیں، ہم بے شمار بے حیائی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم مغربی اس کلچر کو بھی لے آئیں اپنے ملک میں؟ کہ مغرب میں تو اولڈ ہاؤس کا کلچر ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بات برداشت مت کرو، ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ کے آ جاؤ تاکہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں مر جائیں۔ تو کیا آپ وہی مغربی تہذیب اپنے ملک میں چاہتے ہیں؟ تو یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے بلکہ مغربی تہذیب کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ ابھی روک لیجئے ان اقدام کو، ورنہ آپ کی آنے والی نسل آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آئے گی۔ جس تیزی کے ساتھ ہم مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، آنے والا مستقبل ہمیں یہ غمازی کر رہا ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہوگی۔ وہ یہ دیکھے گی کہ مغرب کے اندر جوان بچے آزاد ہوتے ہیں، یہ بوڑھے والدین کا بوجھ کون سنبھالے؟ یہ بیمار ہیں جن کی وجہ سے نہ ہم تقریبات میں جا سکتے ہیں، نہ پکنک منانے جا سکتے ہیں،
ان کی تیمارداری کرنی پڑتی ہے، اس سے بہتر یہ کہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں. یہاں تک کہ مجھے ایک پاکستانی نے بتایا کہ وہ امریکہ میں تھے، کہ امریکہ میں ایک پاکستانی مسلمان وہ امریکی تہذیب کا ایسا دلدادہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کا بوڑھا باپ مر گیا. تو کہا اس نے مجھے فون کیا اور کہا میں آفس کے کام میں مصروف ہوں، تم کوئی ایسا انتظام کر دو کہ یہ تجہیز و تکفین کا انتظام تم کر دو. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس نے بتایا کہ یہ اپنے باپ کو قبر میں اتارنے کے لیے نہیں آیا، غسل دینے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے معاملات میں مصروف ہوں. تو مغرب میں تو یہی ہوتا ہے، باپ مر جائے وہ تو پورے سال میں ایک دفعہ فادر ڈے اور ایک دفعہ مدر ڈے منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. اسلام میں 24 گھنٹے کے لیے اور 12 مہینے کے لیے روزانہ 365 دن مدر ڈے بھی ہے اور فادر ڈے بھی ہے. یہ 1 گھنٹے کا مدر ڈے، یہ 1 گھنٹے کا فادر ڈے اسلام میں نہیں ہے. تو یہاں مدر ڈے منا رہا ہے اور ماں کو پھول پیش کر رہا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد ماں نے کوئی بات کہی، ناراض ہو کر وہ بچہ اگر پولیس کو فون کر دے تو 8 دن کی جیل ہو جاتی ہے. یہ کوئی مدر ڈے ہے؟ تو کیا آپ اور ہم اس سازش کی بو کو محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں؟ یہ دشمن کی تہذیب ہمیں اور ہمارے کلچر کو، ہماری اولاد کو تباہ کر کے رکھ دے گی. تو بھرپور طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے اس تہذیب کی مخالفت کریں. اپنے گھر کے اندر اس تہذیب کے راستے بند کیجیے. اس مغربی تہذیب اور رسم و رواج اور ان کے کلچر کے راستے اپنے گھر میں بند کیجیے، اپنے رشتہ داروں میں بند کیجیے. جہاں جہاں اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں میں، یا جہاں جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہے، وہاں اس بے حیائی اور فحاشی کی رسم و رواج کو بند کیجیے. اور پھر ایک سوال، اب لوگ کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے جو ہے ہم اس طرح مناتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو پھول پیش کرتی ہے. تو کیا دشمنوں کی تہذیب اور ان کے کلچر کو منا کر ہی آپ کو پھول پیش کرنے؟ اب روز پھول پیش کیجیے، کس نے منع کیا آپ کو؟ تو جس دن دشمن ایک اپنا کلچر منا رہا ہے اسی کی نقل کرنا، من تشبہ بقوم فہو منہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کافر قوم کی مشابہت کرے گا اس کا کل بروز قیامت حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو کیا حضور کے فرمان کے بعد، قرآن کے حکم کے بعد اب بھی ہم دشمنوں کی تہذیب اور کلچر کو اپنائیں گے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف. مدر ڈے کا تصور نہیں ہے اسلام میں، فادر ڈے کا تصور نہیں ہے، اولڈ ہاؤس کا تصور نہیں ہے. 1 گھنٹے کے لیے 365 دن میں سے 1 گھنٹے کے لیے مدر ڈے منا لیں، فارغ ہو جائیں، نہیں. فلا تقل لہما اف. جب تک تم زندہ ہو اپنے والدین کو اف بھی مت کہنا. ولا تنہرہما. وہاں تو فون کر کے والدین کو جیل میں بھجوا دیا جاتا ہے. اگر اولاد فون کر کے یہ کہہ دے کہ میرے والدین مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں تو 8 دن کی جیل وہاں کا قانون ہے. ولا تنہرہما. تم ان والدین کو جھڑکنا بھی مت. یہ قرآن کی تعلیم ہے اور وہ مغربی تہذیب ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان سے ادب اور تعظیم سے بات کرنا. جیل بھجوا دینا اور شکایت کر دینا یہ تو دور کی بات ہے. نیچے نگاہ کر کے اس طرح بات کرے کہ جیسے غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، یعنی نوکر اپنے سیٹ سے گفتگو کرتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا بادشاہ ہو اور ایک ادنا سا چوکیدار چپراسی ہو، ایک ملازم ہو، آپ بتائیے پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے وہ کس قدر ادب کے اور کس قدر عاجزی سے گفتگو کرے گا. فرمایا والدین کے سامنے اس طرح گفتگو کرنے کا حکم ہے. یہ ہے اسلامی تہذیب. مغربی تہذیب اس کا بائیکاٹ کیجیے. صرف دشمنان اسلام کے خلاف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. دشمنان اسلام آپ کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں. ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو آپ جاننے لگے ہیں. آج ویلنٹائن ڈے کا سب کو پتا ہے، لیکن آج ان سے یہ پوچھئے کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے.
بزرگان دین کے ایام اگر پوچھے جائیں تو ہماری نوجوان نسل کو معلوم نہیں ہوتی کہ امام زین العابدین کا یوم وصال کون سے دن ہے. ان سے پوچھا جائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کون سے دن ہے، تو جو اسلامی تہذیب اور کلچر کا حصہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ایام یاد ہوں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر یاد ہوں، وہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں. ہاں، دشمن کے کلچر کا سب کو معلوم ہے. اور کسی بچے سے پوچھئے کہ بسنت کی تاریخ کیا ہے تو آپ کو فوراً کہے گا 24 اور 25 فروری کو. یہ 2 دن بسنت 24 گھنٹے کے لیے منایا جائے گا، اور باقی اس سال بسنت کے لیے 15 دن کا اعلان کیا گیا ہے. کئی لوگ ہر سال ان کے گلے یہ بسنت منانے والوں کی ڈور سے کٹ جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہوئے کہ باپ اسکوٹر پہ لے جا رہا ہے اپنے بچے کو آگے بٹھا کر، ایک ڈور آئی اور بچے کا گلا کٹ کر باپ کے گود میں گر گیا. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں بسنت منانی ہے، کیونکہ اس سے دشمنان اسلام خوش ہوتے ہیں. چاہے سپریم کورٹ منع کرے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم بسنت تو ضرور منائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے، والدین کے لیے، یعنی اپنے والدین کے لیے عاجزی سے نرمی کا بازو بچھا کر رہو، ہر وقت ان کے سامنے نرم رہو. وَقُلْ، اور کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم جتنی بھی خدمت کر لو ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے تو اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو اس عمر میں ان پر رحم فرما دے. ایک بھائی نے مجھے کہا کہ شہزادہ لون میں جب میں نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی، آخر قصور کس کا، والدین سے محبت کیجیے، تو کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن اور حدیث میں اس قدر والدین کا ذکر ہے. وہ دل والے ہوں گے، ان کے دل میں رقت ہوگی. تو کہتے میں پورے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہوئے مسلسل روتا رہا. ان کی عمر بڑی ہے. انہوں نے کہا مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا اور مجھے افسوس ہوا کہ افسوس میں نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی. تو چلیں، انہیں تو افسوس نصیب ہو گیا. جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے وہ افسوس ہونے سے پہلے والدین کی زندگی میں ان کی قدر کر لیں، پھر بعد میں افسوس ہوگا، ندامت ہوگی. مجھے بتائیے کوئی حج پہ جائے اور نفلی حج کرے، 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی کیا وہ یقین سے کہتا ہے میرا حج مقبول ہو گیا؟ لیکن حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اسے ایک مقبول مبرور حج کا ثواب دیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو بھی حج کا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی بلند و بالا ہے، وہ کریم ہے. مراد یہ ہے کہ وہ 100 مرتبہ والدین پر محبت کی نگاہ ڈالنے والوں کو 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے. اب بتائیے کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے کیا وہ یہ ثواب پا سکتے ہیں؟ اور پھر والدین کے حقوق میں یہ بھی سمجھیے کہ دوسروں کے والدین ہمارے والدین کی طرح ہیں. جو دوسروں کے والدین کی عزت نہیں کرتا وہ در حقیقت اپنے والدین کا بھی بے ادب کہلائے گا. صرف اپنے والدین کی عزت کرنا اور دوسروں کے والدین کی عزت نہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے زمانے جاہلیت کو دیکھا تھا، لیکن زمانے جاہلیت میں سارے گناہ ہوتے تھے لیکن والدین کو گالی کوئی نہیں دیتا تھا. تو انہیں حیرت ہوئی کہ والدین کو کون گالی دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی اپنے والدین کو تو گالی نہ دے لیکن وہ دوسروں کے والدین کو گالی نہ دے، کہ دوسرے کے والدین کو گالی دینا اپنے والدین کو گالی دینا ہے. تو جب عام والدین کا یہ حکم ہے تو ساس و سسر یہ بھی والدین کے قائم مقام ہے. تو لڑکا ہو کہ لڑکی ہو،
اگر وہ اپنے ساس اور سسر کی عزت نہیں کرتے اور پھر وہ سمجھے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، تو در حقیقت یہ والدین کے بے ادب شمار ہوں گے، اس لیے کہ ساس اور سسر بھی والدین کے حکم میں ہیں۔ یہاں پر اتنا عرض کر دوں گا کہ لڑکی پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساس اور سسر کا وہ ادب کرے، لیکن دولہے میاں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر ساس اور سسر کا ادب کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہے کہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ جب میں سسرال جاؤں تو میرے ساس اور سسر میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں، میرے استقبال کے لیے دروازے تک آئیں اور مجھے چھوڑنے کے لیے گاڑی تک آئیں، ذرا سا فرق ہو جائے تو وہ تانے دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اسلام نے ساس اور سسر کو والدین کے قائم مقام قرار دیا تو کیا کوئی نادان ہی ہوگا جو یہ کہے کہ میں گھر پہ جاؤں تو میرے والدین میرا استقبال کریں اور جب میں رخصت ہونے لگوں تو مجھے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئیں؟ تو اگر یہ ہماری سوچ ہے تو بڑا افسوس ہے۔ ہم اگر ساس و سسر کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا ادب کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی چغلی نہ کھائیں، ان کی برائیاں نہ بیان کریں، بلکہ ساس و سسر یا کسی کے والدین دور کی بات ہے، اسلام نے بڑے کا ادب سکھایا۔ جو ہم سے عمر میں بڑا ہے اس کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی مغربی تہذیب سے ہمیں بچا کر اسلامی تہذیب پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کا ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، بس بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو ان کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ یہ مال جو یہ فضول اڑا رہا ہے، یہ مال اس کی دنیا میں بھی کام آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی کام آ سکتا ہے۔ صرف ایک مثال، شادی کے موقع پر لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے جو ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر سنت کے مطابق سادگی سے شادی کر دی جائے اور یہ ہزاروں یا لاکھوں روپے بچا لیے جائے اور کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی غریب کا علاج کر دیا جائے، کسی غریب بچی کا نکاح کر دیا جائے، تو بتائیے کیا اس کی دعائیں نہیں لگیں گی؟ کیا ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہمارے بچوں کا گھر آباد نہیں ہو جائے گا؟ چلیں اتنی کوشش اور اتنا جذبہ نہیں ہے تو چلیں یوں کر لیں کہ یہ رقم جو لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کو محفوظ رکھ لیں۔ اگر بیٹے کی شادی ہے تو بیٹے کو کاروبار کے لیے دے دیں، کوئی اس کے لیے پلاٹ خرید کے رکھ دیں۔ اگر بیٹی کی شادی کی ہے تو اس کے لیے پلاٹ سے اس طرح کی کوئی چیز خرید کے رکھ لیں۔ اب بتائیے لوگ واہ واہ کر کے تو گھر پہ چلے جائیں گے، کوئی بھوکے پیٹ میں کھانا ڈالنے کے لیے نہیں آئے گا، اگر مقروض ہو گئے تو کوئی قرضہ ادا کرنے نہیں آئے گا، اور واہ واہ بھی چند دنوں کی ہے۔ تو چند دنوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں اپنے آپ کو تباہ کریں؟ آج ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے شادیاں کی اپنی اولاد کی، اب ان کے پوتے اور ان کے نواسے شادی کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں جنہوں نے قرضہ لیا تھا وہ آج بھی وہ بھر رہے ہیں۔ بتائیے اسلام نے کیا ہمیں نام و نمود سے منع نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، بلکہ آپ کھرب پتی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عثمان غنی
کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے اپنا مکان بھی پختہ نہیں کروایا، یعنی نام و نمود اور نمائش کا شوق نہیں تھا۔ آج تو 4 پیسے آ جائیں تو انسان بنگلہ تروا کے دوبارہ اپنا بنگلہ بنوا کر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، حالانکہ پہلا بنگلہ بھی کوئی اتنا برا نہیں ہوتا۔ تو یہ فضول خرچوں میں ہمارے لیے تباہی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تم ان سے اعراض کرو گے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، ترجوہا، وہ رحمت جس کی تم امید رکھتے ہو، فقل لہم قولا میسورا، تو تم ان سے آسانی والی بات کہو۔ چونکہ پیچھے رشتہ داروں کا ذکر تھا، مسکین کا ذکر تھا، مسافروں کا ذکر تھا، تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم نہیں دے سکتے، اگر ہم میں طاقت نہیں ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو اس سے آسانی کی بات کہیں، یعنی اس سے اچھی بات کہہ دیں اور آسانی کے ساتھ معذرت کر لیں، اسے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن تک باندھ کر نہ رکھو، مراد یہ ہے کہ کنجوس نہ بنو۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی تم مکمل اڑانے لگ جاؤ، ان چاروں طرف تم خرچہ کرنا شروع نہ کر دو، بلکہ عقل اور دانائی کا تقاضا ہے کہ حالات کو دیکھ کر ضرورت کے مطابق تم خرچ کرو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر تم ضرورت سے زیادہ خرچہ کرو گے تو تم ملامت کیے ہوئے، تھکے ہوئے بیٹھ جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے، کیونکہ انسان جب اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتا ہے تو ایک نہ ایک دن جب روزی میں مشکلات آتی ہیں تو اسے اپنے پاؤں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ تو اگر کشادہ روزی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو، ہو سکتا ہے اگلے ایام میں تمہاری روزی تنگ کر دی جائے، تو ابھی سے اپنے آپ کو عیاشیوں کا عادی مت بناؤ۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔